السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی فجعلنی من المکرمین۔ وقال اللہ تعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ محشر کے میدان میں قیامت اور محشر میں حساب کتاب پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور اس حساب کے دن کے آغاز کے لیے خدا کی طرف سے خصوصی پروٹوکول پانے والوں میں انبیاء، شہداء، متوکلین، صابر، نوجوان، رونے والے، عادل حکمران، وہ لوگ جو خاص ہوں گے، ان میں ایک خاص تہجد میں خدا کی راتوں میں آہوداری کرنے والے، جہاد پہ جانے والے اور وہاں شہید ہونے والوں کی خاص طور پہ ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کا تمام انبیاء کی جماعتوں میں شہید ہونے والوں کو اکٹھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حساب دے کر جنت والے یہ ان سے 500 سال محشر کے میدان والا وہ پہلے جنت جا چکے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، پروٹوکول ہے، اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے پروٹوکول ہے، قبر میں بھی ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہے، اور محشر کے میدان میں جنت میں جانے والوں کا خصوصی پروٹوکول ہے۔ ان کے جنازے کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وہی لباس خون آلود وہی ان کا کفن ہوگا۔ اسی حالت میں وہ محشر میں اٹھیں گے۔ اور قبر کے لیے یوں ہے کہ قبر ایسی شہید کے میت کو کھا نہیں سکتی، جیسے انبیاء کی مبارک میت کو زمین کو حکم ہے کہ امانت اسی طرح تمہارے پاس رہے۔ اور یہ خصوصی اعزاز ہے کہ ان کو موت کی تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے جتنی سوئی چبھونے سے ذرا سی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کلام میں فرمایا کہ ہرگز تم یہ گمان نہ کرو کہ جو مر گئے ہیں، ہرگز تم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ ہرگز مت گمان کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ یرزقون فرحین، اور ان کو حدیث کے بقول ایک پرندے کے قالب میں جنت میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور محشر کی صبح ہونے تک وہ وہیں رہتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو قالب، ان کی روح کو، ان کے جسم کو یہاں دوبارہ کھڑا کر کے سب کو اکٹھا جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ اور ان کو خدا پاک جب وہ پرندہ بن کے کھا پی رہے ہوں گے تو خدا ان سے مخاطب بھی ہوگا۔ اس لیے یہ خاص پروٹوکول ہی کی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ انبیاء بھی شہادت کی آرزو کرتے رہے ہیں، کیونکہ ایسی ہی مشن کے لیے مارا جانا ایک اعزاز ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کہ خدا پاک پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کہیں گے اے خدا ہر چیز تو ہے۔ جب وہ بار بار اصرار کیا جائے گا تو خدا کو وہ فرمائیں گے
کہ اے خدا ایک دفعہ جو دنیا میں تم دوبارہ ہمیں بھیج پھر ہم تیری راہ میں مارے جائیں تو جو یہ اعزاز ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ جس شہید نے کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا اور شہادت پا گیا ہوگا اس کو بھی جنت سے روک لیا جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ جائے اور دوبارہ وہ مار دیا جائے تو اس کے باوجود جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب تک کہ وہ یہ بندوبست نہیں ہوتا کہ جو مال دنیا میں اس نے کسی کا کھایا تھا وہ اس کو واپس نہیں مل جاتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔